روم لکھتے ہیں کسی زمانے میں ایک سوداگر رہتا تھا جس نے ایک طوطی پال رکھی تھی جو بڑی شیریں زبان تھی۔ وہ بڑی مزے کی باتیں کرتی تھی۔ اس کے عزیز و اقارب، اس کے اہل و عیال والے اس طوطی کی گفتگو سے بڑے لطف اندوز ہوتے تھے۔ ایک بار سوداگر کو تجارت کی غرض سے ہندوستان میں جانا پڑا تو اس نے اپنے تمام اہل و عیال سے پوچھا کہ اگر تم تحفے تحائف یا کوئی چیز منگوانا چاہتے ہو ضرورت کی تو مجھے لکھوا دو۔ تمام اہل و عیال نے، عزیز و اقربا نے تمام تر چیزیں لکھوا دیں۔ جب لکھ لیں تو اس سوداگر نے طوطی کے پاس جا کر کہا، کیا تم بھی کوئی پیغام دینا چاہتی ہو؟ تو طوطی نے کہا، ہاں میں ایک پیغام دینا چاہتی ہوں۔ جب تم ہندوستان کے اندر جاؤ تو وہاں پہ فلاں جگہ پہ ایک نہر ہے، نہر کے قریب ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر تمہیں بہت ساری طوطیاں نظر آئیں گی۔ ان طوطیوں کو میرا سلام کہنا اور ان کو کہنا کہ تم لوگ تو اپنی آزادانہ زندگی گزار رہی ہو، میں قید کے اندر مقید ہو کر اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ اور دوسرا یہ پیغام دینا کہ تم لوگ تو اپنی زندگی بڑی محبت سے گزار رہی ہو اور اللہ کی پیدا کردہ نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہی ہو، اور میں اس پنجرے کے اندر بیٹھ کر روکھی سوکھی کھا کر اپنا گزارا کرتی ہوں۔ مجھے کوئی پیغام بھیجو، میرے ساتھ کچھ تعاون کرو۔ جب وہ سوداگر وہاں پہ جاتا ہے، وہ اپنی اغراض جو تجارت کے کام ہوتے ہیں ان کو نپٹانے کے بعد وہ طوطی کا پیغام لے کر اس نہر کے قریب جاتا ہے۔ دیکھتا ہے تو پہاڑ کے اوپر بہت ساری طوطیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ طوطیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں نے ایک طوطی پال رکھی ہے جس نے تم لوگوں کو سلام بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ تم لوگ تو اپنی آزادانہ زندگی گزار رہی ہو، میری خبر تم لوگوں نے کبھی نہیں لی، اور تم لوگ اللہ کی پیدا کردہ نعمتوں کی مزے اور لطف اٹھا رہی ہو، اور میں یہاں قید کے اندر رہ کر روکھی سوکھی کھا کر اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ جب اس نے یہ پیغام دیا تو ایک طوطی پہاڑ سے نیچے گرتی ہے اور پھڑانے لگتی ہے، اور پھڑاتے ہوئے وہ مر جاتی ہے۔ وہ سوداگر بڑا پریشان اور حیران ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ طوطی، وہ جو میں نے طوطی گھر میں پال رکھی ہے، اس کی کوئی عزیز ہے، کوئی رشتہ دار ہے، اس کے صدمے کو نہ برداشت کرتے ہوئے اس نے اپنی جان دے دی ہے۔ وہ سوداگر الغرض واپس اپنے گھر پہنچتا ہے۔ جب اپنے گھر آتا ہے تو آ کر طوطی کے سامنے سارا ماجرا پیش کرتا ہے۔ وہ کیا سیانوں نے لکھا ہے، بزرگ لکھتے ہیں کہ سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ وہ سوداگر آ کر اس طوطی کے سامنے سارا معاملہ رکھتا ہے کہ میں نے تمہارا پیغام پہنچایا، تو وہاں پہ ایک طوطی نیچے آ کر گری اور پھڑانے لگی، اور پھڑاتے ہوئے وہ طوطی مر گئی۔ جب پنجرے کے اندر قید طوطی نے یہ بات سنی تو وہ پنجرے کے اندر پھڑانے لگی اور ایسے لگا جیسے مر گئی ہے۔ سوداگر بڑا حیران، تعجب میں پڑ گیا، پریشان ہو گیا۔ اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور طوطی کو پکڑ کر باہر پھینک دیا۔ چند لمحات کے بعد وہ طوطی اڑی اور اڑ کر اس سوداگر کے گھر کے اندر ایک درخت تھا، اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ اس کے اوپر بیٹھ کر سوداگر کو بتانے لگی کہ جو ہندوستان کے اندر جو طوطی مری تھی وہ طوطی مری نہیں تھی، بلکہ اس نے مجھے پیغام بھجوایا تھا کہ جیسے میں کر رہی ہوں ایسے ہی تم کرو۔ اگر تم زندگی کے اندر رہتے ہوئے اپنے خواہشات پر قابو نہیں پاؤ گی، اپنی خوبصورت شیریں زبان پر قابو نہیں پاؤ گی، تو لوگ تمہاری خوشگوار زبان کو، تمہاری باتوں کے مزے لینے کے لیے تمہیں پکڑ کر قید کر لیں گے۔ میں نے وہی جو پیغام میری دوست طوطی نے، میری بہن طوطی نے بھیجا، اسی پیغام کو فالو کرتے ہوئے میں نے یہ ایسا کیا اور میری جان بخشی ہوئی۔ اور مولانا روم مزید لکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا ارشاد فرمایا، موتو قبل ان تموتو، یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نفس کو مار ڈالو، نفس کی حوث و طمع کو مار ڈالو، اپنی خواہشات پر قابو پا لو۔ جو لوگ اپنی خواہشات پر قابو پا لیتے ہیں، اپنی خواہشانی نفسات کے خلاف چلتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلتے ہیں، پھر رب کائنات بھی ارشاد فرماتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی غم ہے نہ خوف ہے، ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ جو مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں، یعنی اپنی خواہشات کو مٹا دیتے ہیں، اپنی زندگی کو ایک حد کے اندر رہ کر گزارتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے تو زمین
عاجزی و انکساری کے ساتھ اس بارش کے پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے۔ جب اپنے اندر جذب کرتی ہے تو اس کے اندر سے طرح طرح کے پودے نکلتے ہیں، پودوں پر پھل نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، اور وہی بارش کے قطرے پہاڑوں پر بھی گرتے ہیں، لیکن پتھروں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ کوئی پھل نکلتے ہیں نہ کوئی پھول نکلتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ زمین کی مانند عاجزی انکساری کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، ہر چیز کو، خواہشات کو جذب کر لیتے ہیں، تو وہ ایک مقام پر پہنچ جاتے ہیں، ان کی ہری بھری ٹہنیاں نکلتی ہیں، لوگ ان سے فائدہ لیتے ہیں، اور جو لوگ پتھر کی طرح ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ کیونکہ شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، جو دم غافل سو دم کافر، مرشد اے پڑھایا ہو، سنایا سخن گیاں کھل اکھیں، چت مولا ول لایا ہو، کیتی جان حوالے رب دے، اساں عشق کمایا ہو، مرن تھی اگے مر گے باہو، تا مطلب نو پایا ہو۔ اگر مطلب کو اور مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو زندگی کے اندر ہی اپنی خواہشات کو مار دو، اپنے نفس کو مار دو، حضور کی حدیث سچی ہو جائے گی اور تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ تو زندگی کا اصل مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی